خو ما د صبر نه من نه پرېښي. بیا به تاسو داسې خاندي. میں ہوں مسعود خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیدار پاکستان. بیدار پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں, محنتی لوگ بھی ہیں اور لوگ مشن پہ بھی ہیں جو چاہتے ہیں ہمارا ملک اچھا ملک بنے, دنیا کی نظر میں اچھا نظر آئے. ان میں سے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر نیاز احمد خان صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک مشن پہ ہیں, جنہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہے, ایک پیکج دیا ہے تاکہ پاکستان ترقی کرے. اور ان کے پیکج کے حساب سے پاکستان 30 دن میں دنیا کا سب سے رئیس ملک بن سکتا ہے. وہ یہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ان کے دعوے ریکگنائز بھی کیے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان کے یہ دعوے سمجھ نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ایک جادو کی چھڑی ہے. لیکن ابھی تک جتنی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ انالائز کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک وزن ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, ڈاکٹر ہیں, 3 یونیورسٹیوں نے, امریکن یونیورسٹیوں نے انہیں PhD کی ڈگری دی ہے. تو آج ہم ان سے کچھ اور پوچھیں گے اسی سلسلے میں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں کتنا وزن ہے اور پاکستان کس طرح ایک مفید ملک بن سکتا ہے. اور ہمیں ان کی بات اس لیے غور سے سننی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب مشن پہ ہیں, پاکستان کو اچھا بنانے کے مشن پہ ہیں, کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا نہیں کر رہے, ڈاکٹر صاحب ایسا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, سب خیریت ہے الحمدللہ, سب ٹھیک ہے. جی بہت بڑا مشن ہے آپ کا. جی مشن تو بڑا ہے, بس دعا کریں کہ اس مشن میں اللہ پورے پاکستان کی دعا آپ کے ساتھ ہے. کامیاب کرے. آپ اپنے پہلے دعوے بتا دیں ہمیں. جی دعوے تاکہ ہر پروگرام سے پہلے ہم آپ سے دعوے پوچھتے ہیں, جلدی سے ہم اپنے دعوے میں بریف کر دیں. جی جی پھر اس کے بعد ہم سوالات کریں گے. دیکھیں جی 30 دن کے اندر یہ سارے جو کام ہوں گے جو 30 دن کے اندر ہوں گے, وہ کیا ہے کہ 30 دن کے اندر آپ کو 50 لاکھ آدمیوں کو ملازمتیں ملیں گی اور گورنمنٹ ایک پیسہ اسپینڈ نہیں کرے گی ان کے اوپر. نمبر 2 کہ 24 گھنٹے کے اندر گورنمنٹ کو کم از کم 3-4 سال کا بجٹ ان کی جیب میں ہوگا. تیسرا جو مین دعویٰ ہے وہ کہ 1 مہینے کے اندر کم از کم 100 ارب یورو پاکستان کی جیب میں ہوگا. چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی جو مہنگائی ہے, جو کمر توڑ مہنگائی ہے, وہ ایک دم ختم ہو جائے گی. آپ کو ہر چیز 1/3 قیمت کے اوپر ملے گی. ہر گورنمنٹ کے جتنے بھی مصروفیات ہیں, جتنے بھی ٹیکسز ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز سستی ہو جائے گی. پھر سب سے بڑا جو ہے ٹیررزم جو ہے اس کو ہم نے 3 مہینے کا موقع دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی, ڈرون حملے بھی ختم ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا دعویٰ جو ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ہم نے واپس لانا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم ضرور لائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے دعوے ہیں. جی لیٹ سپوز کہ آج سے یا کل سے آپ پرائم منسٹر ہیں. جی آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. جی اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ گئے. دیکھیں جی پرائم منسٹر کرسی بیٹھنے سے پہلے یہ تو بڑی ہیوی کرسی ہے. میں اس پروگرام کو پہلے امپلیمنٹیشن کرسی پہ بیٹھے بغیر تو نہیں ہو پا رہا نا. نہیں ہو نہیں سکتا. تو آپ کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں. لیٹ سپوز آپ کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں, جتنے بھی کارندے ہیں وہ سب آپ کی بات سن رہے ہیں. جی اب آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھو جی ہم نے تو پیپر کے اندر دینا ہے کہ یہ ہمارے دعوے ہیں. اچھا سب سے پہلے آپ دیں گے پیپر کے. نہیں دعویٰ تو اب آپ نہیں کر رہے, اب تو آپ کام کر رہے ہیں. وہ جو دعوے کے اندر پیپر کے اندر دعوے ہوں گے نا, ایسے تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا. پیپر کے اندر سارا پالیسی بنائیں گے نا. پالیسی ہے پیپر کے اندر آ جائے گی. ایک آپ نے پالیسی بنا لی آن پیپر. آن پیپر اور اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس ہوگی. اچھا ساری میڈیا جو اکٹھا ہوگا. میڈیا اکٹھا ہو گیا. ان کے کہیں گے جی آپ جتنے بھی سوال کر سکتے ہیں کریں. پہلے آپ میڈیا کو سیٹسفائی کریں گے پھر اس پہ کام کریں گے. وہ تو ایک دن ہوگا جیسے شام کو پریس کانفرنس ہوگی, دوسرے دن سب پیپرز میں آ جائے گا تو ہر آدمی پیپر کو سن لے گا, دیکھ لے گا اور انوائٹ کریں گے بھائی کوئی ہے اس کے اوپر کوئی اگر ہمیں بتائے کہ کوئی کسی کو کوئی غلط فہمی ہو یا کچھ ہو, ہم ان کو پروو کریں گے 30 دن کے اندر. یہ ساری چیزیں پروو کرنی ہے ہم نے. اگر غلط فہمی ہوئی جیسے کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بن سکا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی تھی تو پاکستان کا نقصان ہو گیا ایک طرح سے.
تو اگر غلط فہمی ہوئی 2-3 لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں جی دیکھنا غلط کالا آپ ڈیم کو ساتھ لے کے چلیں گے یا ڈکٹیٹ کریں گے؟ دیکھیے ڈکٹیٹ والی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا بہت پروگرام سارے لوگ آپ کی بات نہ مانیں پھر آپ کیا نہیں جی کریں گے؟ وہ مانیں گے خود ان کا بھلا ہے، غریب کا بھی امیر کا بھی، اس میں جو یہ اپوزیشن میں وہ تو نہیں وہ بھی مانیں مانیں گے، وہ بھی مانیں گے، وہ آپ کو پروموٹ ہونے دیں گے؟ وہ ہوں گے، وہ خود آج وہ اپوزیشن سے ہٹ جائیں گے، اپوزیشن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی کہ ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کریں گے ایک پریس کانفرنس ایک کانفرنس کر تاکہ دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے، ناٹ اونلی دیٹ ساری دنیا سن رہی ہوگی، ساری دنیا سن رہی ہوگی، اس لیے سن رہی پریس کانفرنس دنیا کیوں سن رہی ہے؟ اس لیے سن رہی ہوگی کہ یہ پاکستان یہ کیا یہ جادو کی چھڑی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا نہیں جی دعوے تو پریس کانفرنس کے دعوے تو ہوں گے نا، تو دعوے کے اندر یہ کیا جائے گا کہ میں نے یہ کہوں گا کہ جی سر دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں نا، ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد دنیا ساتھ سنے دعوے کسی نے نہیں کیے، دعوے کسی نے نہیں کیے، صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ الیکشن سے پہلے لوگ دعوے نہیں کرتے؟ نہیں یہ دعوے جو ہوتے ہیں ان کے سب جھوٹ روٹی کپڑا اور مکان دعویٰ نہیں تھا؟ وہ تھا، وہ سارا کبھی ختم ہوا، اب ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے اور پروو کر کے دیں گے۔ اچھا پریس کانفرنس آپ نے کی، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں سب لوگوں نے لیٹ سپوز مان لیا کہ ہمارے ملک میں سارے لوگ بڑی مشکل سے کسی کی بات مانتے ہیں، یہ آپ کو بتائیے، لیکن لیٹ سپوز ہم نے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیا، سب نے ایک دم سے بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہم اور ہم سب نے آپ کی بات مان لی، نہیں جی پڑھ لکھنے کی بات نہیں، 2 اور 2 4 ہے، میں تو یہ سمجھا رہا ہوں 2 اور 2 4 ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا کہ 50 لاکھ آدمی کو ملازمتیں ہم نے دینی ہے اور 1 پیسہ گورنمنٹ کا خرچ نہیں کرنے دینا اس کے اوپر، اس کے اوپر کیا ہے کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ جی یہ بانڈ ہے جو آپ استعمال کریں گے۔ سر لوگوں کو نہ کہیں، اب آپ پرائم منسٹر ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں نا فوراً اس کو امپلیمنٹ کرا دیں گے۔ کیا امپلیمنٹ؟ اب پہلا آپ کا آرڈر تھا کہ پریس کانفرنس، اس کے بعد دوسرا آرڈر اب واٹ شیل وی ڈو؟ پی ایم ایف کو بنانا، ایک کمپنی کھولی جائے جس کا نام ہو پی ایم ایف جو ہے پاکستان مانیٹری فنڈ ہوگا، جو پاکستان مانیٹری فنڈ، ایک نئی کمپنی کھولیں گے آپ؟ نئی کمپنی تو آلریڈی ایگزسٹڈ ہیں، کنسورٹیم آف بینک مل جائیں گے جو کہ بانڈ کو بیچیں گے۔ اب آپ ایک کمپنی کھولیں گے یا جو ایگزسٹنگ کمپنی ہے اسے بہتر کریں گے، جو ایک بانڈ آپ ایشو کریں گے اسے بیچے گی؟ پاکستان میں جو بانڈ پہلے بھی بکتے رہے، اچھا لیکن وہ یہ بانڈ جو آپ بیچیں گے جی وہ کس کے عوض بیچیں گے؟ روپے کے روپے آپ دیں گے؟ آپ کہاں سے اسٹیٹ بینک سے لیں گے؟ نہیں جی کیوں، لوگوں سے لیں گے، اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، بینک کو ابھی آپ انوالو نہیں کر رہے؟ کچھ نہیں جو بندہ جو پارٹی یہ بانڈ چھاپے گی جی اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ نہیں وہ پارٹی بانڈ نہیں چھاپے گی، اسٹیٹ بینک کی بانڈ چھاپے گا بھی نہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ضمانت ملے گی اسٹیٹ بینک کو؟ یہ وہ ضمانت ملے گی کہ جو کمپنی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے وہ ضمانت دے گی، اس کی 10 ملین کی ضمانت ہوگی ڈالرز کی۔ کمپنی کون سی کمپنی جو سلیکٹ ہوگی لوئسٹ بڈ ہوگی نا؟ اچھا آپ بیڈنگ کریں گے؟ بیڈنگ کریں گے، کہیں گے جی دیکھیں جو بھی لوئسٹ بڈ ہوگا وہ سلیکٹ کرے گا، وہ بانڈ بیچنے کا ہے، اس کے پاس اور کوئی پاور نہیں ہے، اچھا وہ سارے ملک کے اندر بانڈ بیچے گے۔ یہ ایسے بانڈ ہوں گے روپے کے 6 آپ کو ملیں گے، اگر آپ 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دیں یا انویسٹ کریں تو روپے کے 6 بانڈ۔ اچھا میرے پاس آپ پرائم منسٹر ہیں، میں ایک بزنس مین ہوں جی، آپ نے بانڈ فلوٹ کیا، میں نے آپ سے وہ بانڈ خریدنا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے 1 لاکھ کا بانڈ دے رہے ہیں؟ نہیں 1 لاکھ ڈیبٹ کارڈ کی شکل میں؟ 1 لاکھ نہیں 6 لاکھ 6 لاکھ کا، لیکن اس کی ڈیبٹ کارڈ ہے، ورتھ اس کے اوپر نہیں ہے، ورتھ اس کی جو ہے وہ آپ جب چیزیں خریدیں گے نا تب وہ 6 لاکھ کی وہ نہیں وہ 1/3 آپ کو پڑے گی جو آج کل کی قیمت ہے اس سے۔ آپ 1 لاکھ کا کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں جی 1 لاکھ روپیہ آپ گورنمنٹ کو دیا۔ اچھا میں نے آپ کو، آپ پرائم منسٹر ہیں میرے، مجھے دیا، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ اسٹیٹ بینک کے اندر دیا، آپ نے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروایا مجھ سے، اور اس کے بدلے میں آپ نے مجھے 6 لاکھ کا ڈیبٹ کارڈ دیا۔ اب اس ڈیبٹ کارڈ سے مجھے تو مل گیا، آپ کو مل گیا، میں کیا کروں گا اس کارڈ سے؟ آپ کو جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز ہے نا وہ آپ نے اس بانڈ سے خریدنی ہے، 100 روپے کا بل ہے تو آپ نے 200 بانڈ دے دینے۔ اور اگر میں نے آپ کو 1 لاکھ زیادہ شو کر دیا کہ میرے پاس 1 لاکھ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے تو آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے یہ 1 لاکھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، ہم سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے، ٹیکس بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گئی، اور میں ٹرسٹ بھی کر لوں گا آپ کو۔ بالکل کیا مجھے اس کے بدلے میں 6 لاکھ دے رہے ہیں نا جی؟ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کل دوں گا، نہیں ابھی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان، ٹرسٹ تو فوراً آ گیا، ٹرسٹ آ گیا۔ اچھا ٹرسٹ آ گیا، آپ نے جناب ساری ڈیبٹ کارڈ دے دیا، اب اس 6 لاکھ سے میں کیا کروں گا؟ 6 لاکھ سے اب جتنے بھی بل ہیں پاکستان کے، بجلی کے، پانی کے، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، ایئر لائن ٹکٹس ہیں،
پی آئی کے ٹکٹس ہیں یا ریلوے ہیں یا کچھ بھی ہے. ریلوے تو بیٹھ رہی ہے نہیں جی اب اٹھے گی نا. اچھا نہیں ابھی تو بیٹھی ہے نہیں جی وہ اب اسی پروگرام سے اٹھے گی. اب پرائیویٹ ایئر لائنس بھی ہیں وہ بھی ہے وہ بھی پارٹنر بن جائیں گے. پرائیویٹ بجلی کی پارٹیز بھی ہیں وہ بھی سب پارٹنر بن جائے گی گورنمنٹ کے. گورنمنٹ آپ سوشلسٹ سسٹم چاہ رہے ہیں؟ نہ سوشلسٹ سسٹم نہیں ہے. سب کچھ گورنمنٹ کے پاس آ گیا نا. اپنے گورنمنٹ کے پاس نہیں آیا. اچھا گورنمنٹ نے آپ نے پیسہ لیا. پیسہ لے کے اتنا پیسہ آ گیا کہ 20% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ فوراً جمپ کریں گے. کہ ان کو کیوں جمپ کریں گے کہ ایک تو ان کو روپے کے 6 بانڈ مل رہے ہیں, ان کی قیمت 1/3 ہو جی. 100 روپے کا بل انہیں آپ نے 33 روپے میں دے رہے ہیں ہر چیز. اب وہ آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک مہینے کے اندر 100 لاکھ روپیہ بھی واپس ملنے والا ہے. تیسرا یہ ہے کہ روزانہ 1 بلین کے روپے کے بانڈ نکلیں گے. 1 ملین کے بانڈ نکلیں گے. انہی بانڈ سے اٹھائے جائیں گے. اچھا کتنے % لوگ مجھ جیسے ہیں جو کم از کم خریدیں گے؟ 20%. دیکھو نا جی میں تو یہ 20% کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں جی اس ملک کے جی. آپ سمجھتے ہیں 20% کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے؟ اس سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ایک ہفتے کی خبر ہے کہ 28 ٹریلین روپیہ ایک سوئس بینک نے ڈکلیئر کیا ہے پاکستانیوں کا. ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے. 20 فیملیز ہوں گی ان کا ہوگا. تو میں نے کیا کہا, میں نے 20 فیملیز کہاں 3 کروڑ لوگ. 3 کروڑ لوگ کون 20% 3 کروڑ بنتے ہیں. یہ دیکھو نا جی 20 فیملی کیا ہے, وہ 1 لاکھ روپے تو نہیں اسپینڈ کریں گے, وہ تو 1 ٹریلین خرچ کریں گے. انہیں کہیں گے ہمیں فائدہ ہے, وہ سارا پیسہ وہاں سے اٹھائیں گے ادھر لائیں گے. سب سے بڑی چیز تو یہ دینے والی چیز ہے وہ پاکستان کو ملے گی. کیا ہے ڈاکٹر صاحب جس ملک کے 70% لوگ انیجوکیٹڈ ہوں اس کے پاس 20% کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوگا. بہت ہے. 2 تولے سونا ہے آپ کے پاس. 2 تولے سونا کیا 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو ایک مٹی کا گھر ہے, مٹی کے گھر کی قیمت بھی آپ کو 1 لاکھ روپیہ مل جائے گا. کیا چیز ہے جو آپ کو 1 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتی؟ اچھا 20% 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دے دیا گورنمنٹ نے. اب گورنمنٹ کے پاس جناب کتنے 5 ٹریلین روپے. 1 لاکھ روپیہ جو سرکولیٹ ہونا تھا مارکیٹ میں وہ اب گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. مارکیٹ تو بیٹھ گئی. مارکیٹ کہاں بیٹھی ہے جی؟ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ نے کیا ہے, گورنمنٹ نے پھر واپس مارکیٹ کے اندر پھینکا ہے نا. گورنمنٹ نے واپس مارکیٹ کے اندر پھینکا پیسہ کس نے پھینکا؟ تو پیسہ ہو گیا. نہیں جی پیسہ نہیں ہو گیا. اب گورنمنٹ نے کیا کہا کہ یہ پیسہ جو میرے پاس اتنا آ گیا میں کیا کروں گا, میں زمین کے اندر دفن نہیں کرنا, بینکوں کے اندر رکھنا ہے. ہر بینک کے اندر گورنمنٹ کا بھی اکاؤنٹ ہوگا. تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں 1 منٹ 60% گورنمنٹ کہتی ہے کہ 80% میرے سے آپ لیں. جو پرائیویٹ ایئر لائن یا پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ سارے کہیں گے جی 80% ہم سے لے لیں آپ لیکوڈیٹی اور 20% آپ ڈالیں اور اسی طرح بزنس کریں بینک کو تھرو. ایک منٹ ٹھیک ہے اسی طرح بینک کریں. تو یہ پیسہ تو واپس گورنمنٹ نے پھینک دیا اس کے اندر, یہ واپس پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا. زیادہ ہو گیا نا پہلے سے. نہیں زیادہ نہیں ہوا, پیسہ تو وہی پڑا ہے, گورنمنٹ نے پرنٹ نہیں کیا. پیسہ تو جیب میں پڑا ہوا ہے لیکن میں نکال نہیں شکل میں تو ہے. ہاں تو میں نکال نہیں رہا نا, میں نکال نہیں رہا. ابھی بھی USA میں 90% جو پیسہ ہے وہ الیکٹرانک فارمز میں. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو پیسہ تو ہے نا, تو نکل نہیں رہا نا. نکل نہیں, لیکن پیسہ تو ہے. لیکن پیسہ بڑھ گیا نا بڑھانے پیسہ بڑھانے. ڈاکٹر صاحب پہلے اگر $1 بلین ڈالرز تھا تو لیٹ سے $2 بلین ہو گیا ٹوٹل سرکولیشن. نہ یہی غلط فہمی ہے. پیسہ نہیں پڑا ہوا ہے جو پرنٹ. ٹھیک ہے میری بات سنیں, مجھے میری بات سنیں. 1 لاکھ دیکھیں 6 لاکھ نہیں وہ 6 لاکھ کی غلط چھوڑ دینا بات. آپ نے پیسہ کیا اپنی جیب میں پیسہ رکھا ہوا ہے. اب وہ پیسہ آپ نے گورنمنٹ کو دیا, گورنمنٹ نے واپس آپ کو تھرو بینک سے آپ کو کہا کہ بزنس کریں. اچھا میں رئیس ہوں گا. بالکل ہو گیا. میں ہو گیا رئیس, ہو گیا. پیسہ آ گیا نا, پیسہ آ گیا. پیسے سے آدمی رئیس ہوتا ہے نا. سیونگ نہیں, آپ پھر وہی نہیں سمجھ. نہیں پہلے میری بات سن لیں. جب میں رئیس ہو گیا میرے پاس پیسہ آ گیا, سیونگز میں آئے یا الیکٹرانک فارم میں آئے یا کرنسی کی صورت میں آئے, پیسہ میرے پاس آ گیا. جب میرے پاس پیسہ زیادہ آ گیا تو پیسے آج ڈیویلیو ہو گیا کیونکہ زیادہ پیسہ آ گیا, پروڈکٹ اتنی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو دیکھیں نا. دیکھو نا اگر انفلیشن ہوگی تو آپ پرائم منسٹر ہیں. لیٹ سے آپ کی اس پالیسی سے لیٹ سپوز آپ کی اس پالیسی سے یو آر دا پرائم منسٹر, آنرری پرائم منسٹر رائٹ ناؤ. لیٹ سے آپ کی اس پالیسی سے پیسہ زیادہ سپلائی ہو جاتا ہے, پروڈکٹ تو ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں, جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں. یہی تو بات ہے. پیسہ ہمارا زیادہ آ جاتا ہے, سب سے پہلے انفلیشن بڑھ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو آپ کو بتا, آپ پرائم منسٹر ہیں. پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی کہ آپ نے اگر 1 لاکھ یورو آپ ریبٹ کریں, 1000 یورو پاکستان بینک کو دے تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو 1 کروڑ کی ڈیوٹی معاف کر دے گی صرف 1 مہینے کے لیے. اب جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں باہر, آپ جو شارٹیج ہے پاکستان میں, انڈسٹری پاکستان کی بالکل ہی ٹھپ ہو جائے گی. وہ کیسے, ان کی ڈیوٹی ان کی بھی ختم ہو گئی نا. یہ ڈیوٹی باہر بھی نہیں ختم ہوئی ہے, وہ تو لانگ ٹرم میں اسی وقت ڈیوٹی جو آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے کار خریدے, پاکستان میں کار خریدے جائیں گے, ڈیوٹی نہیں لگی.
ड्यूटी खत्म हो गाड़ी बनाने में 1 महीना लगेगा, लाने में 1 दिन लगेगा, तो पहले कौन सी पहले तो लाने वाली जो आ है गई ना, तो यहाँ की तो इंडस्ट्री खत्म हो गई ना, तो 1 दिन पहले आ गई, 30 दिन पहले आ गई। इंडस्ट्री कैसे खत्म हुई कि आप बना रहे हैं, उसके ऊपर कास्ट को बनाने के ऊपर कास्ट, ठीक है, कॉस्ट खत्म हो गई, नहीं कास्ट 1/3 हो गई है, 1/3 हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई। अब वही कार जो बनी पड़ी है ना, वो गवर्नमेंट कहेगी इसके ऊपर मैं ड्यूटी तो बिल्कुल नहीं। बनी पड़ी है, बहुत बड़ी पड़ी है। और बाहर कितनी है? बाहर ज्यादा है ना, लेकिन बाहर आने के लिए उसको वक्त लगेगा, उसको एक वक्त दिन, ना 2 दिन, महीना 2 महीने में कितना टाइम लगेगा? 2 महीने बाद 4 मिलियन गाड़ियां हर कराची के अंदर नई रजिस्टर्ड होती है, 4 मिलियन। अच्छा। वो पाकिस्तान के अंदर से आ रही है, बहुत कम बाहर से आ रही है, बाहर से तो ड्यूटी बड़ी पड़ रही है। यही 4 मिलियन। अच्छा, आपने एक रेमिटेंस की पॉलिसी बना ली इसके साथ, आप प्राइम मिनिस्टर 1 महीने के लिए 1 महीने के लिए 1 महीने के लिए। अच्छा, 1 महीने के लिए क्यों बनाई आपने? इसलिए बनाई कि गवर्नमेंट को इस वक्त ज़र मुबादला चाहिए बहुत बड़ा, और वो IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इतना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आपकी गवर्नमेंट ओवरसीज नहीं, वो ओवरसीज भी नहीं है, ये हमारे अंदर पाकिस्तान के जो बैठे हैं वो भी उन पैसा, जितना स्मगल्ड हो रहा है माल, कितने 400-500 बिलियन का माल तो स्मगल हो रहा है, वो माल जो है अब स्मगल नहीं होगा। उनको पता है कि हमें क्यों स्मगल करें, हम हमारे पास तो ड्यूटी फ्री ऑप्शन आ गई है, हम क्यों नहीं इसके ऊपर काम करें। तो वो ड्यूटी फ्री ऑप्शन जो है उसको जब मिल गई 1 महीने के लिए क्यों? इसलिए कि वो 1 महीने से ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहते कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन करेगी। CBR कहते हैं कि जी हमारी तो रिश्वत खत्म हो गई, अगर आपने पूरा साल छोड़ दिया तो हमारी रिश्वत खत्म हो गई। फिर दूसरी चीज ये है कि हमने CBR को भी कहा कि तुम करो कोशिश, तुम्हें अगर रिश्वत मिलती है तो मिले, तुम्हें मिलेगी नहीं रिश्वत, क्योंकि जितना भी जिसने भी लेना है वो एक किस्म की प्रमोशन जो है वो नोट लेके बैठ गए, किसी ने 10 करोड़ का ले लिया, किसी ने 50 करोड़ का, किसी ने 2 अरब की ड्यूटी फ्री ऑप्शन ले ली, जेब में रख ली। अब वो मार्केट में चला जाता है, मार्केट में जाकर कहता है किसी को जरूरत है, क्योंकि 1 महीने के बाद खत्म हो गई ये चीज, वो प्रॉफिट के ऊपर वो बेचता है, गाड़ियां भी लाता है, हर चीज लाता है। तो मुल्क के अंदर तो बेशुमार चीजें आ गई, और इसी तरह ड्यूटी जितनी भी चीज पाकिस्तान में बन रही है उसके ऊपर ड्यूटी खत्म। अच्छा, अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं जी, आपका पैकेज माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, आप मुसलमान हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे, कामयाब रखे। आपकी बात सब सुन रहे हैं, सब मान रहे हैं, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, मीडिया को भी आपकी बात समझ आ गई, इंडस्ट्रीज को भी आपकी बात समझ आ गई, ये आप काम एक्सिक्यूट भी कर रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स भी बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। दुनिया जो है आपको कैसे ये करने देगी? सुने, जो पावर ब्रोकर्स हैं, जिनके पास पावर है, जो ऑयल कंपनीज हैं, जो डिफेंस के ये सारा सामान बनाते हैं, जो अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को चलाते हैं, जो अमेरिका की गवर्नमेंट जैसे मुल्क को चलाते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट तक को चलाते हैं, वो लोग देख रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देख रहे हैं एक पाकिस्तान मुल्क है, 3rd वर्ल्ड कंट्री में, एक एशिया में 3rd वर्ल्ड मुल्क है, और वहां पे एक इनोवेटिव प्राइम मिनिस्टर बन गया है, ये सारा काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान का फायदा है, जो पुराने मॉनेटरी सिस्टम को टोटली चेंज कर रहा है, जो अमेरिका ने ही बनाया था, और वो उसका जो फार्मूला है वो उससे बेहतर है, और हमारे से कोई कनेक्टेड भी नहीं है, डॉलर से भी को भी उसने आउट कर दिया है। तो वो, और वॉर के भी अगेंस्ट है, टेररिज्म के भी अगेंस्ट है, और पूरा मुआशरा भी उसके साथ है, अवाम भी उसके साथ है। तो वो जो पावर ब्रोकर्स हैं वो आपको कैसे चलने देंगे? वो प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे, वो आपके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, वो आपको आइसोलेट नहीं करेंगे दुनिया से, वो आपको वो ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम आपके अगेंस्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास अभी तो आपके पास पैसा नहीं आया, अभी आप नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके पास आज के दौर में आपसे ज्यादा पैसा नहीं मेरी बात। सबसे पहले तो ये जब वो चीज देखेंगे ना, वो पागल नहीं है, कितने बड़े अक्लमंद हैं, कितने नोबेल प्राइज विनर बैठे हुए हैं, उनके पास अकल है कि नहीं है? अच्छा, अकल है उनके पास? इसी बात का आपको जवाब डॉक्टर साहब, मेरी बात अब आपने कह दिया, मैं कहता हूँ उनके भूखे मर रहे हैं लोग। अच्छा, उन्हें अकल है, आप ये कह रहे हैं? अकल है, नहीं मेरी बात सुन, भूखे मर रहे हैं और रिसेशन उनको खा रही है, महंगाई उनकी बढ़ रही है, वो तो सबसे पहले ये प्रोग्राम लेंगे। अच्छा, वो प्रोग्राम ये सबसे पहले लेंगे पाकिस्तान से। अच्छा, वो जैसे ही उन्होंने सुना। अच्छा, एक बात का जवाब दे दें, मैं मानता हूँ आपकी बात, एक बात का जवाब दे। जी, इलेक्ट्रिक कार्स की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में क्यों नहीं आती? ऑयल कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में क्यों नहीं आने देते? इसलिए नहीं आने देते
کہ اگر الیکٹرک کارز مارکیٹ میں آئیں گی تو آئل کمپنیز کا ریونیو ختم ہو جائے گا. یہ کس نے کہہ دیا؟ میری انفارمیشن ہے. نہ غلط ہے. نہیں, اس کو تو ماننے کے لیے. اچھا بابا میری بات سنیں. یہ پیسے والا ہے, جو پیسے والا اگر وہ آپ کی انوویشن کو مان لے گا. نہیں, آپ کو مانتا ہی نہیں میں آپ کی بات. آپ کی تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے کہ الیکٹرک کار ہی تو امریکہ کے سب ہر جگہ پر ڈیولپ کنٹری میں پچھلے 20 سال سے ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, لیکن جنرل موٹرز نے ابینڈن کر دیا الیکٹرک کار کا. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کس پاگل نے آپ کو یہ بتا دی بات؟ حضور یہ مجھے آپ بتائیں پاگل. نہیں, میری بات سنیں. پوائنٹ یہ نہیں, یہ پوائنٹ یہ ہے. میری بات سنیں. پیسے والا امیر آدمی غریب آدمی کی بات کیسے چل رہی ہے؟ ارے یار غریب نہیں ہے, ہم امیر. میں دیکھو الیکٹرک کار جو ہے نا, آپ پاکستان امریکہ میں جا کے کوئی روپے سے تو ڈالر سے تو کوئی چیز خرید نہیں سکتے سوائے کریڈٹ کارڈ کے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کر دیا. ہر کریڈٹ کارڈ کے اوپر چیز ملے گی آپ کو. وہ $20 کا نوٹ دیکھتے ہیں نا تو 50 دفعہ ایسے اسے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کریڈٹ چارج. آپ نے کس کو کہہ دیا کہ یہ تو ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہے. یہ کسی پاگل نے آپ کو صلاح دی؟ نہیں سر, میں یہ پاگل والی بات نہیں کر رہا. میں صلاح دی. نہیں, صلاح نہیں دی. یہ میری اپنی ریسرچ ہے, یہ غلط, یہ میری اپنی ریڈنگ ہے. میں آپ کو امریکہ میں آج آپ ای میل دیکھ, نہیں میرے بات ای میل بھیج رہے ایک زمانے میں اسی بات کو جاری رکھتے ہیں الیکٹرک کارز والی, یہ مجھے کہاں سے پتا چلا, یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں. ایک زمانے میں $100 نہیں, ایک زمانے میں زمانے کو چھوڑے نا. نہیں, $100 کی چیز آپ کریڈٹ کارڈ کے بغیر خرید نہیں سکتے. ٹھیک ہے, صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن 1940s میں لاس اینجلس میں سر, بڑی ایک سیکنڈ کی بات ہے یار, یہ دیکھو نا اس میں ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے. لوگ آپ پرائم منسٹر ہیں نا, میں اس سے آگے چلوں گا. 1940s میں امریکہ میں ریلوے اسٹیشنز تھے لاس اینجلس میں. تو کیا کیا تیل کی کمپنیوں نے, انہوں نے سارے ریلوے اسٹیشنز اور گاڑیاں, ٹرین کی گاڑیاں خرید لیں اور پھر انہوں نے ابینڈن کر دیا اور ان کی جگہ روڈز بنا دیے تاکہ لوگ گاڑیاں استعمال کریں, تاکہ لوگ فیول استعمال کریں, تاکہ انہیں ریونیو آئے. پیسہ ہے نا ان کے پاس. تو اب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. سر اس کا چھوٹا سا جواب دیں پھر اس سے آگے. میں آپ کی پاکستان کے پرائم منسٹر. میں ارے خدا کے بندے, نہیں میری بات سنو. 1940 میں پاپولیشن کیا تھی؟ ریلوے کام نہیں کر سکتی ہے, بینڈر نہیں کسی نے کیا. ابھی بھی ریلوے چل رہی ہیں. اس کے اوپر روڈز اتنی بنانی پڑی ان کو کہ اس کے اوپر روڈ کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے خالی یہ ٹرین تو چل نہیں سکتی. ان کے پاس اتنے ملین کی 300 ملین تو اس کی پاپولیشن ہے. نہیں, بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات کچھ اور نہیں ہے. اس کا جو ہے نا کہ پیسے والا باہر بیٹھا ہوا پاکستان میں نہیں ہے. وہ ایک پروگریسو پرائم منسٹر ہیں آپ, ماشاءاللہ. بہت دیکھو نا, غلط, بہت فائدہ مند باتیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے. نہیں, غلط چیز. وہ آپ کو کیسے کامیاب ہونے دے گا؟ یہ بات ان کی اپنا یہ پروگرام ہے, اپنا فائدہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ فائدہ ان کا اپنا ہے. اس کے اندر ایک ملک جو گرا پڑا ہے, بالکل گرا پڑا زمین کے, وہ اگر ایک مہینے کے بعد ادھر آ جاتا ہے. اور جو لوگ وار سے پیسہ کما رہے ہیں انہیں بھی فائدہ ہے. وار کو تو بیڑا گھر کھو رہا, کما نہیں رہا. کوئی ٹینک نہیں بناتا. نہیں, وہ ٹینک جہاز کوئی بناتا ہے. ان کی اپنی بیڑا گھر کھو رہی ہے. وہ جو ان کا ٹینک بنا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں, چاہتا ہے وار ہوتا ہے کہ وہ ٹینک بیچے. ارے یار یہ تو سمجھ نہیں آتی. امریکہ کے اندر کوئی پرائیویٹائزیشن کے بغیر کوئی کام. ٹینک ایک بلٹ بھی پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے, گورنمنٹ نہیں بناتی. مجھے پتا. اچھا, اگر بناتی ہے تو وہ پرائیویٹ کمپنی سے, وہی تو لوگ گورنمنٹ چلاتے ہیں. اتنے پاورفل ہیں وہ. کیا ہے اس کے اوپر سے انہیں ٹیکس ملتا ہے, اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر گورنمنٹ چلتی ہے. اب یہی جو کمپنیز ہے, گورنمنٹ کہے گی میں وار کیوں کروں, میں ان سے کیوں چیز خریدوں, میرا تو بیڑا 8 بلین پر منتھ. وہ کیا کھلوائیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں؟ جی پیسے والے لوگ نہیں ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, اب ان کے پاس پیسہ نہیں رہا, سارا پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے. ہر دیکھو نا, جتنے اگر 20% لوگ, میں آپ کو پھر بتاؤں, سوشلزم تو نہیں ہے نا. نہیں جی, سوشلزم نہیں ہے, کیپٹلزم ہے نا. کیپٹلزم ختم ہو گیا ہے. ابھی تو ہے نا. نہیں, یہ ختم ہو جائے گا نا اس کے اندر. لیکن ابھی تو آج تو ہے. تو آج کی بات نہیں, میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ سسٹم آئے گا. پرائم منسٹر بن گیا نا. آج کے مطلب کہ میں اس وقت ایسے کر دوں گا, جادو کی چھڑی تو نہیں نا, اسی وقت ہو جائے گا. آپ ایک مہینے کیپٹلزم کے ختم ہونے سے پہلے پرائم منسٹر بنے. لیٹس پٹ اٹ دس وے. وہ ہو گیا یار. کیپٹلزم سوشلسٹ سسٹم کو مارو گولی. یہ انسینٹو بیس سسٹم ہے, اسلامک سسٹم ہے, یہی آنے والا ہے. اس کے بغیر دنیا سسٹم ہے, انٹرسٹ فری اسلامک سسٹم ہے. بالکل. اچھا, اب جیسے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس آیا, انہوں نے گورنمنٹ ایک دے دیا, بینکوں کا دیا کہ جی آپ پیسہ لیں, میرے پاس 80% ہے. اچھا, اور آپ جو سود سے کھا رہے ہیں ساری زندگی کی روزی لگا کے, سے زیادہ پیسہ ملے گا ان کو. یہ جو گورنمنٹ آپ کر رہی ہے نا, آپ کہتی ہے کہ میں بغیر سود کے آپ کو 80% دے رہی ہوں, آپ 20% لائیں اور انڈسٹری بنائیں اور ہر چیز آپ کو میں برو کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہوں, آپ کا فائدہ سود سے زیادہ ہے. اچھا, اور آپ کے منسٹرز کس ٹائپ کے ہوں گے؟ منسٹر جو ہیں گے وہ اپنے کنسٹیچوئنسی میں ہوں گے. وہ اسلام آباد میں انہیں آنا منع ہے. کیوں؟
وہ اس لیے کہ وہاں کام کریں, یہاں تو اسلام آباد میں کیا کریں گے وہ؟ آپ سے کیا فون پہ بات کریں گے وہ؟ بالکل فون پہ بات, میٹنگز نہیں ہوں گی؟ نہیں میٹنگ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. میٹنگ جو ہوگی وہ ٹیلی فون کے اوپر. جس نے امریکہ جانا ہوگا کسی سے ملنا وہ اپنے گاؤں سے جائے گا؟ بالکل جائے, گاؤں سے کیا ایئرپورٹ سے جائے گا, اپنے کام سے جانا ہے, اسلام آباد سے نہیں. مطلب وہ ویسے اپنے کام کے لیے آئے تو آئے, لیکن یہ کوئی وہاں ایسے جیسے ہوتا ہے نا, یہ سیشنز ہوتے ہیں, بیڑا غرق کرتے ہیں قوم کا, پیسہ کھاتے ہیں. اور منسٹر آپ کے بھی 80-90 ہوں گے؟ نہیں 80 میں ہر دیکھو نا جی, ہر کانسٹیچوئنسی میں جو ایم پی ہے, ایم این اے, وہ اس کا کانسٹیچوئنسی کا منسٹر ہوگا اور وہاں پر وہ کام کرے گا, اور 1 سال کے بعد اس کا دوبارہ الیکشن ہوئے گا. اگر لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو نکال دیں گے. آپ کے انٹرنل الیکشن ہوگا پارٹی کے اندر؟ نہیں, وہ تو ان کا اپنا الیکشن ہوگا کہ کوئی بھی آدمی, پارٹی کا کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, اس کے خلاف کس نے کام نہیں اچھا کیا 1 سال کے بعد ختم. نہیں, وہ تو الیکشن تو 5 سال بعد نہ یہ الیکشن جو ہوگی منسٹر کے, ان کے, وہ وہاں پر یہ آپ ایک نئی پالیسی بنائیں گے اسی کے اندر. 5 سال کے بعد تو ٹھیک ہے جی, 5 سال آئے گا دیکھا جائے گا. یہ ہر سال ان کا الیکشن, انٹرنل الیکشن کرائیں گے انہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر اسی کانسٹیٹیوشن کیا کہ بھائی اس نے کام کیا ٹھیک, اگر کام ٹھیک کیا تو ووٹ اس کو دیں گے نہیں. اور اگر اچھا انسان ہار گیا تو اچھے انسان بھی ہارتے ہیں نہیں, تو تو کریں نا, ہم دیکھو وہ پھر آ جائے گا, غلط ہو جاتا ہے, غلط انفارمیشن ملتی ہے لوگوں کو, بڑے اچھے لوگ ہارتے ہیں جی, پھر آ جائے گا. کتنی دیر وہ چلے گا؟ تو غلط جو چل نہیں سکتے. یہ منسٹر ہمارے کیا ہوں گے, ہمارے 2-4 منسٹر ہوں گے جو کہ منسٹر بھی نہیں بہت سارے پریزیڈنٹس آف یو ایس اے الیکشن جیت کے آئے ہیں, جس کے آپ خلاف ہیں. جارج ڈبلیو بش کے آپ خلاف ہیں. دیکھو نا جی, اچھے انسان ہیں برے انسان تھے وہ سارے, اس کو چھوڑو یار, الیکشن جیتا نا انہوں نے. نہیں یار میری بات سنو, وہ غلط کام نہ کرو جمہوریت ٹھیک ہے. نہیں, وہ ایک ایسی چیز کو لاؤ نا جو اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ تو یہ ہے کہ چیز کہ ہم نے, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے منسٹرز بنائے جو آپ جنہیں ہر سال الیکشن کرا کے ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا, اور چھوٹی کابینہ ہوگی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, کابینہ ہوگی نہیں. یہ جو ہمارے پیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, بیوروکریٹ چلائیں گے. اچھا, یہ نہیں کوئی منسٹر نہیں ہوگا اب. اچھا, اور بیوروکریٹس وہی ہوں گے جو ابھی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے نا. اوور نائٹ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کو پتا ہوگی, تنخواہ بھی بڑھ گئی, مہنگائی بھی ختم ہو گئی, اور جو رشوت کرے گا اس کی موت ہے. اچھا, وہ اس کی سزا موت ہوگی. تو آپ کلچر کو ایک دم سے کیسے بدلیں گے؟ بدلے کو ہم نے بدلا ہی نہیں ہے کچھ نہیں. ہم نے کہا ایک دم سے لوگ اچھے کیسے بن جائیں گے؟ ان کو پیسہ کیوں کرتے ہیں, کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ غریب بھی تھے اور آہستہ آہستہ وہ امیر لوگ نہیں کرپٹ ہوتے؟ پہلے غریب ہی تھی وہ. سر ایسے بھی تو خاندان ہیں جو ہمیشہ سے امیر ہیں, جو کرپٹ ہیں, اور کرپٹ ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ان کو سزا ملے گی. کیا ہے ان کی سزا؟ یہی ہوگی, موت. اتنی شدید. ہاں, چائنا میں یہی ہوا ہے نا. کیوں کرپشن ختم ہوگی؟ کرپشن اسی طرح ختم ہوگا. تو آپ لا بھی بدل دیں گے؟ بالکل لا بدلے گا, کیوں نہیں بدلے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں آپ کون سا سسٹم چلائیں گے؟ برٹش سسٹم چلائیں گے؟ کوئی برٹش نہیں, کوئی نہیں سسٹم, یہ اسلامک سسٹم ہوگا. ہماری بہت زبردست بات ہو رہی ہے, ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ پرائم منسٹر ہیں, لوگ کال کر رہے ہیں, تو آپ اگر اجازت دیں تو ہمیں کال لے. جی, السلام علیکم. اسمت صاحب دبئی سے, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حشمت بات کر رہا ہوں دبئی سے. ڈاکٹر نیاز سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بتائیں. جی میں حشمت بات کر رہا ہوں دبئی سے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا پروگرام تو میں دیکھ رہا ہوں, بڑا زبردست پروگرام ہے اور بہت ایک اپیلنگ پروگرام جا رہا ہے. جی جی. لاسٹ فرائیڈے میں بھی میں نے پروگرام دیکھا تھا اور سنا تھا. آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا پروگرام میں ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں. جی جی. کہ ڈاکٹر عافیہ کو اگر آپ کو اتھارٹی ملی اور آپ کے جوریزیشن میں یہ بات آ گئی اس کو رہائی کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ آپ ود ان 1 month اس کو رہائی دلوا سکتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب کون سا ایسا آپ کا فارمولہ ہے, یا مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان گورنمنٹ میں ابھی تک سب پاکستانیوں کا, سب لوگوں کا, ہر ایک طبقے کا اس کے اوپر جو ہے نا چاہ رہا ہے کہ اس کو رہائی ملے, لیکن کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ آپ کے علم میں ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن میں ہارڈل آ رہی ہے؟ آپ ذرا مجھے اجازت دینا, آپ کا سوال سمجھ گیا. تھینک یو فار یور کوسچن. ڈاکٹر صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں, اب ڈاکٹر عافیہ کو ایز اے پرائم منسٹر آپ کیسے واپس لا رہے ہیں؟ پہلے سب سے بڑا ہے کہ جو CIA کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, جو بلیک واٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈرون حملے کر رہے ہیں, اور وہ قاتل ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ بلائیں گے US ایمبیسڈر کو, کال کریں گے؟ کال کریں گے. آپ کال کریں گے, کیا کال کریں گے کہ جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں, جتنے مرے ہیں یا ہمارے شہید ہوئے ہیں لوگ, ان کا حساب دو. اور کون کرے, کس طرح حساب دے گا؟ آپ پرائم منسٹر ہیں. ہم کہیں گے یہ جتنے بھی کرنے والے ہیں وہ از ریسپانسبل فار دس. بلیک واٹر ہے یا CIA ہے, وہ کیا حساب دے گا آپ کو؟ وہ حساب دے گا کہ ان سب کو پکڑ لو. وہ کہے گا میرے لوگوں کو پکڑ لو. ان کو کیا, آپ سے کہے گا میرے لوگوں کو, میرے لوگوں کو نہیں, ہم ان کو پکڑیں گے. آپ امریکن ایمبیسڈر کو پکڑیں گے؟ بالکل امریکن ایمبیسڈر نہیں, جو CIA کے لوگ ہیں,
डिप्लोमेटिक नहीं, CIA के जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हमें पता है सब कुछ, वो आ गए, उनकी ट्रायल होगी विद इन 3 days, अच्छा, दे विल बी पुट टू डेथ। वो कहेंगे जी 3 दिन के अंदर उनका फैसला हो जाए। डॉक्टर साहब आप तो जंग करना चाहते हैं? नहीं जी, जंग नहीं है, ये एविडेंस नहीं जी, एविडेंस में नहीं यार, मेरी बात सुनो, हम अमेरिका को हरा सकते हैं? अरे यार खुदा के बंदे, अमेरिका कुछ नहीं है अगर आप सोचें दिमाग से। अरे दुनिया को हरा सकते हैं? दुनिया के भी नहीं है, देखो उन्होंने मारा, यूके तो साथ है ना? उन्होंने कत्ल किया, सऊदी अरेबिया भी नहीं, UAE, अरे यार खत्म करो ना उसको, कत्ल किया। हमारे कितने लोग, पता नहीं कितने हजार लोग उन्होंने शहीद किए हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ, ड्रोन अटैक, और वहां लोग बड़े आए हुए हैं, उन्होंने अटैक, एक तो मुकदमा चल रहा है ना, नहीं एक चला हुआ है और भगा दिया इन्होंने, CIA के चीफ को भगा दिया इन्होंने। तो ये अब भागेंगे नहीं, ये कोई हजारों लोग बैठे अमेरिकन जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने US एम्बेसडर को